بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ علامات صغریٰ وہ علامات ہیں جو روز مرہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک یہ انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ علامات صغریٰ میں سے کوئی علامت آج اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی یا درمیانی شکل میں ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تیسری قسم کی علامات بالکل قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوں گی، یکے بعد دیگرے بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہٰذا انہیں علامات کبریٰ بھی کہا گیا ہے۔ مثلاً امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی زمینی چوپائے، اور یمن سے نکلنے والی آگ، دھواں وغیرہ۔ جب اس قسم کی تمام علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اچانک قیامت آ جائے گی۔ حضرت سلامہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل مسجد ایک دوسرے کو امام بنانے کے لیے کہیں گے لیکن وہ کوئی امام نہ پائیں گے جو انہیں نماز پڑھا دے۔ حضرت مرداس اسلمی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک کر کے نیک لوگوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور ایسے ادنا درجے کے لوگ رہ جائیں گے جیسے کھجور یا جو کا چھلکا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب زمانے میں عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زنا اور شراب کا استعمال عام ہو جائے گا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگراں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے، پھر ایک سال ایک ماہ کے برابر اور ایک مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی مانند، اور ایک دن ایک گھنٹے کی مانند، اور گھنٹہ آگ کی ایک چنگاری کی مانند ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ کی جائے گی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال نہ کریں، اور ان دونوں کے درمیان ایک عظیم قتال ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا، یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل بڑھ جائے گا، تم میں مال و زر کی کثرت ہوگی اور اموال کا بے جا استعمال بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مالدار لوگ اپنے اموال کے صدقہ کرنے کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ کس حاجت مند کو دیں جو اسے قبول کرے، کیونکہ جسے بھی وہ مال دیں گے وہ اسے رد کر دے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے پر اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان مقبول نہ ہوگا، ان لوگوں کے علاوہ جو پہلے سے مومن ہوں گے۔ پھر قیامت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر دو آدمیوں نے آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کرنے کے لیے کپڑا پھیلایا ہوگا تو وہ اپنی بے مکمل بھی نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت اس طرح اچانک آئے گی کہ اگر کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر ابھی پلٹا ہوگا اور اسے استعمال بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی،
اور ایک شخص اپنے حوض پر مٹی لیپ کر اس سے سیراب بھی نہ ہو پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، یا کسی شخص نے منہ تک لقمہ اٹھا کر اسے کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم باندی کو دیکھو کہ وہ اپنے آقا کو جنے اور لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارات تعمیر کرنے لگیں اور ننگے پیر ننگے بدن چرواہے لوگوں کے سردار بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل مکہ مکرمہ سے نکل جائیں گے، پھر کچھ عرصے بعد مکہ پھر آباد ہو جائے گا اور اس میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، پھر کچھ دنوں بعد لوگ مکہ سے نکل جائیں گے یہاں تک کہ پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب چاند کو پہلے سے دیکھ لیا جائے گا اور پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری تاریخ کا ہے، اور مساجد کو راستہ بنایا جائے گا اور اچانک موت کے واقعات رونما ہوں گے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج ختم نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجر اسود اور قرآن اٹھا نہ لیے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب زمانے میں یہ امور خاص کر ہوں گے، مخصوص لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا اتنا پھیل جانا کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرنے لگے، یہاں تک کہ آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ بارش زیادہ ہوگی لیکن پیداوار کم ہوگی، قاری زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے، امیر زیادہ ہوں گے، امین کم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخر زمانے میں ایک نسل ایسی پیدا ہوگی کہ جب وہ باہم ملاقات کریں گے تو ابتدا سلام کے بجائے لعنت کے ذریعے کریں گے۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ بدفعلی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور جس پر اللہ تبارک تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرے گی، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اور وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں، امانت ضائع کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگیں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے لگیں، دین فروخت کر کے دنیا سمیٹنے لگیں، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا سبب ہو، امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں، امین خیانت کرنے لگے، چوہدری ظلم پیشہ ہوں، عالم اور قاری بدکار ہوں، جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنوں میں مبتلا کر دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پا اور ننگے بدن رہتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں مرد عورت کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نکالی کرنے لگیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، جان پہچان پر سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا،
سب سے زیادہ رذیل آدمی قوم کا قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آواز مسجدوں میں بلند ہونے لگے گی، گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی، گانے کا سامان رکھا جائے گا، سرے راہ شرابیں اڑائی جائیں گی، ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں پر لان تان کرے گا۔ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔